بیٹھے پیغمبر کی مجلس میں، ساتھ شادی نہیں کی، رنگ کے سیاہ، غربت، نہ کھانے کو نہ رہنے کو، کہا یا رسول اللہ مجھے کون بیٹی دے گا؟ نہ میرا ظاہری شکل و صورت ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی گھر ہے۔ آپ نے فرمایا عمر کہاں ہے؟ عمر بن کعب کہاں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا جاؤ اور جا کر کو اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دے۔ آپ گئے، خوشی خوشی دستک دروازے پر عمر بن کعب نکلے، میں اللہ کے پیغمبر کا قاصد، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دو۔ عمر بن کعب نے کہا تجھے دوں؟ تجھے کون رشتہ دیتا ہے؟ جا، میں رشتہ نہیں دیتا۔ وہ پلٹنے لگے، بیٹی نے بات سن لی، بیٹی نے کہا ابا آپ یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے، یہ دیکھیں بھیجنے والا کون ہے۔ میری وجہ سے آپ نے کہا میں راضی ہوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کے کو ناراض کر دیا تو اللہ کا غضب آ جائے گا۔ یہ نظریہ، یہ اعتقاد تھا کہ اگر پیغمبر ناراض ہوں گے اللہ کا غضب اترے گا۔ آج میں جو کر رہا ہوں، کیا یہ اعمال جب میرے پیغمبر کے پاس پہنچتے ہوں گے تو وہ راضی ہوں گے ہم سے؟ ہر ایک اس کا محاسبہ کرے۔ ٹیلی ویژن ہر گھر میں، کیبل ہر گھر میں، ڈش ہر گھر میں۔ آج باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر وہ کیبل کے پروگرام دیکھتا ہے، ماں جوان بیٹیوں بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ کیبل کے پروگرام، آج بہن بھائی جوان بیٹھ کر یہ سارے منظر دیکھتے۔ کبھی گھر میں گانا اور موسیقی چلتی ہے، پیار محبت کی باتیں بیٹا بھی سنتا ہے، بیٹی بھی سنتی ہے، ماں بھی سنتی ہے، اولاد بھی سنتی ہے۔ غیرت کہاں ہے؟ حیا کہاں ہے؟ کہاں گئی شرم؟ آج خامد اپنی بیوی کو بنا کر، سنوار کر، سجا کر، بائک پہ پیچھے بٹھا کر یا فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے دنیا کو دکھاتا پھرتا ہے۔ کہاں غیرت؟ ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ متاع کارواں لٹا، شاید واپس مل جائے، جب احساس بھی مر جائے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ آج ہمارے اندر سے یہ احساس مٹ چکا ہے، وہ غیرت، وہ حیا، وہ شرم، اس کے جنازے اٹھ چکے ہیں۔ آج نوجوان کس طرف جا رہے ہیں؟ نوجوان لڑکیاں کس طرف جا رہی ہیں؟ کسی نے کیا خوب بات لکھی، جس گھر میں جوان بیٹی کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا اس گھر کے در و دیوار اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ خود مرد خود بیٹی کو موبائل لا کے دے گا، گھر میں کیبل لگائے گا، گھر میں ڈش اینٹینا لگائے گا، پھر سارا گھر بیٹھ کے دیکھے گا۔ پھر شرم کہاں ہے؟ حیا کہاں ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ یہ وہ اعمال ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ قوم لوط بے حیا ہوئی، قوم شعیب بھی تھی، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح بھی تھی۔ ایک عذاب بھیجا، قوم ختم۔ قوم لوط پر اللہ نے 4 عذاب بھیجے۔ کیا وجہ؟ اس پہ غضب زیادہ کیوں ہوا؟ کہ وہ قوم بے حیا ہو چکی تھی۔ آج ہمارے اندر دیکھیں نا بے حیائی، فحاشی، یہ ٹک ٹاک کو دیکھیں اور نہ جانے کتنے کتنے پروگرامات ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئے۔ اور آج کا باپ بے پرواہ، آج کا بھائی بے پرواہ، آج کا خامن بے پرواہ، اسے احساس کوئی نہیں کہ میں اپنے لیے جہنم کے انگارے دکھا رہا ہوں۔ تو بار کے بات دور نکل جائے گی۔ سعد پہنچے، پیچھے پیچھے عمر بن کعب پہنچے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں۔ آپ نے کہا سعد نکاح کا انتظام کرو۔ آقا کیسے کروں؟ پیسے کوئی نہیں، میرے پاس مہر دینے کے لیے رقم کوئی نہیں۔ کہا عبد الرحمن بن عوف سے ملو، ثابت بن قیس بن شماس سے ملو، رقم لو اور جا کر سامان خریدو۔ سعد نکلے، روپیہ پیسہ لیا۔ کیا ہے؟ نکاح کی مجلس لگی ہے، کیا ہے؟ شادی ہونے والی ہے، کیا ہے؟ جس کی دور تک امید نہیں تھی اللہ نے امید پوری کی ہے۔ سوچے سعد کے جذبات کیا ہوں گے، احساسات کیا ہوں گے۔ وہ بازار جا رہا ہے، کبھی سوچتا ہوگا فلاں کپڑا لو، کبھی سوچتا ہوگا فلاں لباس لو، کبھی سوچتا ہوگا فلاں چیز لو۔ جیسے ہی سعد نے بازار میں قدم رکھا، کانوں میں آواز آئی، اے اللہ کے شاہ سوارو نکلو اللہ کے راستے میں۔ سعد کے قدم رک گئے، سعد کے قدم ٹھہر گئے۔ سوچیں اس کے جذبات کہاں تھے۔ خوبصورت لڑکی انتظار میں، مجلس نکاح کا انعقاد ہو رہا ہے، سامان لینے بازار میں نکلے ہیں، لیکن کانوں میں شریعت کا تقاضا آیا۔ نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، اے زمین اور آسمان کے رب اور اے محمد مصطفیٰ کے رب، مجھے اپنی نہیں تیری رضا چاہیے۔ اسی پیسوں سے گھوڑا، زیرہ، تلوار خریدی، نقاب اوڑھ لیا اور نکل پڑے میدان جہاد میں۔ چہرہ کیوں ڈھانپا؟ تاکہ کوئی دیکھ کر یہ نہ کہے تیری تو نکاح کی مجلس ہے، تو کدھر جاتا ہے؟ آگے بڑھے، لڑتے
لڑتے گھوڑے سے گرے، پھر کھڑے ہوئے، اپنے بازو اوپر کیے، آپ کے بازو کو دیکھا آقا نے اور پہچانا، یا سعد انتا، تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ کہا آقا آپ کا دین کا غلبہ، دین کا تقاضا ہر تقاضے پر مقدم ہے، میں اپنی جان دے ڈالوں گا، آپ کا حکم تھا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پیدل ہی تلواریں لے کر دشمن کی صفوں میں گھسے، زخمی ہو کر گر پڑے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے آپ کو اپنی گود میں رکھا، آپ نے دیکھا آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر آپ کے جذبات کو دیکھ رہے تھے، احساسات کو دیکھ رہے تھے، آپ کی خوشی کو دیکھ رہے تھے، لیکن کیا ہوا؟ تقاضا دین کا آیا، سعد قربان ہو گیا۔ آپ دیکھا، آپ روئے، پھر آپ مسکرائے اور فرمایا وہ دیکھو سعد حوض کوثر پہ پہنچ چکا ہے۔ صحابہ نے کہا آقا آپ روئے کیوں تھے؟ کہا سعد کی جدائی میں رویا ہو، ہم سے کیوں تھے کہ جنت میں سعد کے درجات دے کر خوش ہو گیا۔ یہ دین ایسے نہیں پہنچا، یہ دین ایسے نہیں پہنچا۔ خدارا اس کی قدر کرے، یہ ناقدری ہمیں لے ڈوبے گی۔ ہمیں تو آج احساس ہی نہیں ہے ہمارے اندر ہم دنیا میں آئے کیوں تھے۔ یہ یاد رکھے، کلمہ پڑھنے والا یہ ذہن میں رکھے کہ میں اس حوالے سے، کلمہ پڑھنے والا ذہن میں رکھے کہ میں اس حوالے سے ذمہ دار ہوں، میں مکلف ہوں۔ آپ نے تلوار ہاتھ میں لی، کہا کون ادا کرے گا؟ ابو دجانہ کھڑے ہوئے، زبیر بن عوام کھڑے ہوئے، عمر بن خطاب کھڑے ہوئے۔ آپ نے تلوار ابو دجانہ کے ہاتھ میں دی، آپ نے سرخ رومال باندھا اور تلوار لے کر 3000 کا لشکر کاٹ کر پیچھے نکل گئے۔ ہند شیر پڑ رہی، اس کے سر پہ پہنچے۔ خیر میں مختصر کرتا ہو، وقت ختم ہونے والا ہے، لیکن کیا کریں، حالات، درد دل، فکر اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ آج امت کے حالات کو دیکھ کر، حضرات صحابہ کی قربانیوں کو دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے کہ زمین پھٹ نہ جائے، ہم اندر نہ اتر جائیں، کہ زمین پھٹ کے ہمیں اندر نہ اتار لے، آسمان سے آگ نہ برس پڑے۔ کہ وہ طائف کی وادی کا منظر بھی آسمان نے دیکھا کہ میرے اور آپ کے لیے پیغمبر کے ساتھ کیا ہوا، وہ آج میرا اور آپ کا حل منظر بھی دیکھ رہا ہے۔ آسمان کہتا ہوگا اللہ حکم دے ان پر آگ برسا۔ یہ کیسی بے وفا قوم ہے، یہ کیسی بے وفا ہے، احسان فراموش ہے کہ جس پیغمبر نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچایا، آج اس پیغمبر کے دین کی حالت کیا ہے، شریعت کے حالات کیا ہیں، آج قرآن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں پرواہ کوئی نہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ تو بارکہ آخری 5 منٹ بات کو سمیٹتا ہوں، موضوع تو بڑا طویل تھا، پھر کبھی موقع ملا گزارش کر دوں گا۔ غلبہ دین کے 3 مرحلے، پہلا مرحلہ تکمیل دین کا، اللہ کے محبوب پیغمبر کے ذریعے مرحلہ طے ہوا۔ دوسرا مرحلہ غلبہ دین کا، حضرات صحابہ کے ذریعے وہ مرحلہ طے ہوا۔ کیسے طے ہوا؟ کبھی یرموک کے میدان میں خالد ابن ولید 60 مجاہدین کو لے کر 60,000 کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج کا بڑے سے بڑا جرنیل، آج کا بڑے سے بڑا سپہ سالار جا کے پوچھیں ان سے کہ 60 اور 60,000 کا مقابلہ عقل تصور کر سکتی ہے؟ ان کافروں نے بھی سمجھا، صلح کے لیے آ گئے۔ خالد ابن ولید نے کہا لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم اقبال ٹاؤن کے مسلمان تھوڑے ہی ہیں، ہم پاکستان کے مسلمان تھوڑے ہی ہیں، ہم اصحاب پیغمبر ہیں، ہم 60 بندے یعنی تمہارے 1000 کے مقابلے میں ایک بندہ لے کر آئے ہیں۔ خالد ابن ولید کو ابو عبیدہ نے کہا چن لو بندے، خالد نے کہا زرار آ جاؤ، عمر تمیمی آ جاؤ، رافع بن عمیرہ آ جاؤ، زبیر بن عوام آ جاؤ، عبادہ بن صامت آ جاؤ۔ رات ساری مسلح پر اور دن کو میدان جہاد میں، اور تاریخ نے منظر دیکھا 60,000 کا لشکر بھاگ گیا اور یہ 60 کا لشکر فتح یاب ہو گیا۔ کس بنیاد پر؟ ایمان، عشق مصطفیٰ، حقیقی عشق مصطفیٰ، آج والا نہیں ہمارا، یہ عشق مصطفیٰ نہیں، ہم مذاق کر رہے ہیں عشق کے ساتھ، مصطفیٰ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ خدارا باز آ جائیں گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اللہ اور اس کے پیغمبر کی بغاوت سے، اور اپنا قبلہ درست کر لیں۔ حالات بڑی تیزی سے بدل رہے، عالمی منظر نامہ آپ کے سامنے ہے کہ حالات کتنی جلدی کروٹ لے رہے ہیں۔ وہ تمام علامات جو عالم آخرت کے حوالے سے، آخری وقت کے حوالے سے کتب احادیث میں آئی ہیں، وہ ساری پوری ہو چکی ہیں۔ آج نہیں تو کل وہ حالات بننے والے ہیں کہ جب دنیا کا نقشہ بدلے گا۔ یاد رکھیں، اور روایات بتاتی ہیں کہ 100 میں
में से 99 मर जाएंगे, एक बचेगा। क्या मतलब कि 100 में से 99 वो लोग होंगे जो किसी काम के नहीं होंगे, अल्लाह उन्हें डिस्पोज ऑफ कर देगा और एक मर्द के अंदर निकालेगा। फिर वो एक एक से मिलकर अल्लाह के दीन के गलबे की मेहनत में अपना आप लगाएगा, निछावर करेगा। तो क्या ख्याल है, 99 में जाना है या वो एक मर्द के अंदर बनना है इंशाअल्लाह। आप सारे अल्लाह के शेर हैं, सारे माशाअल्लाह। बस शेर को समझ आ जाए कि मैं अल्लाह का शेर हूँ, तो फिर ये गीदड़, ये कुफर, ये गीदड़ की तरह भागेगा। आखिरी वाक़े पर बात ख़त्म करता हूँ। हम शेर हैं, हमें इसका पता कैसे चले। एक शेर का बच्चा अपने रेवड़ से बिछड़ा, बकरियों के रेवड़ में चला गया, चरवाहे ने पाल लिया, चलो बच्चा है। अब वो शेर बकरियों में पला, बड़ा जवान हुआ था शेर, पला बकरियों में, मिजाज बकरियों वाला, डंडा उठाता चरवाहा, दुम दबा के भाग जाता इधर उधर। एक दिन क्या हुआ, अपने शबाब को पहुंचा, नहर पे पानी पीने गए, बकरियां भी गईं, वो शेर भी गया। और जब पानी पीने के लिए नहर के अंदर अपना चेहरा डाला, उसने दाएं बाएं भी चेहरे देखे और अपना चेहरा भी देखा, वो बकरियों के चेहरे और ये बब्बर शेर का चेहरा। बब्बर शेर देखा है ना आप लोगों ने? बब्बर शेर के चेहरे पे दाढ़ी होती है कि नहीं? ये बब्बर शेर होते हैं दाढ़ियों वाले। अल्लाह हमें अपना बब्बर शेर बना दे। जब उसने अपनी निगाह में अपने सरापे को देखा, अपने चेहरे को देखा, अपने बब्बर शेर होने को, तो ऐसी चिंगाड़ मारी कि चरवाहा भी भागा, बकरियां भी भागी। काश अल्लाह हमें भी इस माजी के आईने में अपना चेहरा, अपना अक्स देखने की तौफीक अता फरमा दे, तो फिर हम भी अल्लाह के शेर हैं। फिर ये यूरोप, ये अमेरिका, ये आलम कुफर, क्या इनकी हैसियत है एक मोमिन के सामने? बशर्ते के मोमिन तो हो। अल्लाह हमें इन बातों को समझ कर इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।